اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى۔ سورۃ نجم میں 3 معبودان باطلہ کا ذکر ہوا ہے جن سے لوگ تبرک لیا کرتے تھے، ان کو مبارک سمجھتے تھے۔ ایک کا نام تھا لات اور ایک کا نام تھا عزا۔ عزا یہ ایک خاتون تھی اور لات یہ ایک آدمی تھا، نیک آدمی تھا۔ جب یہ مر گیا تو انہوں نے اس کے قبر کو مزار بنا لیا۔ اور منات جو تھا یہ ایک بت تھا۔ تو عرب لوگ یہ لات جو تھا یہ طائف کی طرف تھا، جبکہ عزا یہ مکہ والے اس کے پاس جا کر، عزا کے پاس جا کے اللہ کا تقرب حاصل کرتے تھے اور یہاں سے برکتیں لیا کرتے تھے کہ یہ تو مبارک لوگ ہیں، یہ ان کا مقصد تھا۔ تو ان آیات میں یہ برکت کا مسئلہ ذکر ہوا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ذرا غور کرو کہ لات جو تھا یا جو عزا جو تھی، آیا انہوں نے کوئی فائدہ یا کوئی نقصان تمہیں دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ تو بھلا کیوں تم ان سے برکت طلب کر رہے ہو؟ کیوں ان کے ہاں جا کر ان کے قریب جا کر تم جانور ذبح کرتے ہو؟ اور منات یہ مدینہ کے قریب تھا، یہاں سے لوگ حج اور عمرے کا احرام باندھتے تھے مشرکین، اور بعض مشرک یہاں پر جانور بھی ذبح کرتے تھے کہ یہ تو بڑی مبارک جگہ ہے بھائی۔ جیسا ہمارے یہاں آج کل اکثر جو ہے دنیا میں یہ شرک ہو رہا ہے کہ مزار پہ جا کے وہ جانور ذبح کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بولتے نہیں یہ تو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا یہ ہیں جو صاحب مزار ہیں پیر وغیرہ، ان کا ایک تقرب حاصل ہو جائے گا، یہ ہماری جو ہے سفارش کر دیں گے آگے۔ یہ باطل سفارشات ہیں، کوئی فائدہ نہیں دے گی، بلکہ یہ شرک اکبر ہے، اس سے بالکل بچنا چاہیے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حنین، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین، غزوہ حنین کی طرف ہم نکلے۔ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، اور ہم ابھی نیا ہی اسلام لے کر آئے تھے، یعنی اسلام کا ہمیں اس طرح کچھ معلومات نہیں تھی اسلام کے بارے میں، بس ابھی نئے مسلمان ہو گئے تھے اور ان کے ساتھ چلنے لگے جہاد پر۔ وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا، اور مشرکین کا جو ہے انہوں نے اپنا ایک درخت بنا لیا تھا بیری کا، وہاں پر وہ لوگ بیٹھا کرتے تھے، اعتکاف سے مراد وہاں پر وقت گزارا کرتے تھے اور اس درخت کو مبارک سمجھتے تھے۔ اور فرمایا کہ وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے اسلحے کو، تلوار وغیرہ کو اس درخت پر وہ ٹانگا کرتے تھے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس درخت پر تم تلوار ٹانگ لو تو یہ ٹوٹے گی نہیں، جنگ میں ماشاءاللہ فتح و کامیابی تمہیں ملے گی، کیونکہ یہ مبارک درخت ہے۔ ان کا وہ درخت تھا۔ تو جو نئے صحابہ جو بعض اسلام لائے تھے ابھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط، یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی ایک ذات و انواط بنا دے۔ اس درخت کو ذات و انواط کہا جاتا ہے۔ ذات و انواط یعنی لٹکانے والی، کہ جہاں پر آپ تلوار لٹکائیں یا کوئی اور چیز لٹکائیں۔ تو وہ جو نئے جو بعض صحابہ تھے انہوں نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی کوئی درخت بنا دیجئے کہ ہم بھی وہاں پر اپنا اسلحہ وغیرہ ٹانگیں گے۔ یعنی اب یہ بیچارے نئے اسلام لے کر آئے ہیں، ان کو توحید کا پتہ نہیں ہے، لیکن ادب دیکھو، ادب کا عالم یہ ہے کہ آئے اور سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ نہیں کہ آ جاؤ ہم بھی اپنا درخت بنا لیتے ہیں، ان کی نیت الگ ہوگی، ہماری نیت الگ ہوگی، ہم اس پر ٹانگیں گے وہ اس پر ٹانگیں گے اپنے اسلحہ وغیرہ۔ لیکن صحابہ بڑے باادب لوگ تھے، بغیر سوال کے وہ عمل نہیں کرتے تھے، حالانکہ ابھی نئے اسلام لائے ہیں، کچھ ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو اگرچہ پتہ تھا کہ یہ نیا اسلام لے کر آئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، اللہ اکبر آپ نے اس طرح کہا۔ یہ اللہ اکبر یہ تعجب کے وقت میں کہنا چاہیے، اور اسی طرح کوئی اس طرح بڑا معاملہ ہو تو وہاں پر کہنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر انہا السنن، اللہ اکبر یہ تو طریقے ہیں، کس کے؟ پچھلی امتوں کے، جو کام انہوں نے کیا وہی کام میری امت بھی کرے گی۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غصے ہوئے کہ آپ نے ان سے فرمایا کہ قلتم والذی نفسی بیدہ، اللہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے وہ بات کہی ہے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہی تھی کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔ جب فرعونیوں سے بنی اسرائیل کو نجات ملی تو وہ ایک جگہ سے ان کا گزر ہوا، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی جو ہے ایک معبود بنا دیجئے، ہم اس کی ہم عبادت کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انکم قوم تجہلون، تم تو بڑے جاہل لوگ ہو، بھلا میں تمہیں اب معبود بنا کر دوں؟ اللہ نے فرعون سے نجات دی، شرک سے تمہیں نجات دی، اب میں تمہیں شرک بنا کر دوں؟ کیسی بات کر رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری بات بالکل ویسے ہی ہے جس طرح بنی اسرائیل نے یہ بات کہی تھی۔ نیت آپ کی کچھ بھی ہو، جو کام ہے کام غلط ہوگا، کام اگر شرک ہے تو شرک وہ رہے گا۔ آپ کی نیت کچھ بھی ہو، آپ بت کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، آپ کی نیت یہ ہے کہ بھئی میرا سجدہ اللہ کے لیے نہیں، شرک وہ شرک ہی رہے گا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہارا کام بالکل ویسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کا کام تھا۔ تو موجودہ زمانے میں جو لوگ قبر کی جالیوں سے تبرک لیتے ہیں، کپڑے اس پر لگاتے ہیں، یا مسجد نبوی میں آ کر ستونوں کو چھوتے ہیں، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ یہ ہاں بسا اوقات یہ چھوٹا شرک ہوگا اگر اس کو یہ سمجھ لیا جائے کہ نہیں یہ بس ایک سبب ہے یا وغیرہ وغیرہ، چھوٹا شرک بسا اوقات ہوگا، بسا اوقات، لیکن غالباً لوگوں کا عقیدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں برکت حاصل ہوگی۔ بعض لوگ اپنے رومال بھیجتے ہیں پاکستان سے کہ مسجد نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی جو جالیاں اس پر ذرا پھیر کر لے کر آنا، اس طرح اس سے کیا ہوگا، یہ رومال مبارک بن جائے گا۔ تو یہ شرک اکبر ہے، یہ آپ اس سے برکت لے رہے ہو جس کے اندر اللہ نے برکت نہیں ڈالی ہے، آپ اس کو مبارک سمجھ رہے ہو، حالانکہ برکت دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غصہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اے لوگو تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ اور آج مسلمان وہی کام کر رہے ہیں، کفار کے نقش قدم پر چلنے لگے ہیں، ان کی تقالید کر رہے ہیں بڑے فخر کے ساتھ۔ جو وہ کام کرتے ہیں وہ کام ہمارے مسلمان بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے مسلمانوں کے اندر علمی کمزوری ہے، تقلید آ گئی ہے۔ جب جہالت عام ہو جاتی ہے تو دوسروں کی تقلید پھر لوگ کرنے لگتے ہیں۔ کفار کی تقلید مسلمانوں نے شروع کر دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو انسان جس قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بھئی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک سے برکت لیتے تھے، پسینے سے لیتے تھے برکت، تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح تمام انبیاء جو تھے ان کی ذات مبارک تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے میں جہاں کہیں بھی ہوں، اور مجھے اللہ پاک نے نماز کا حکم دیا ہے اور زکوٰۃ کا۔ تو انبیاء کی جو ذات ہے وہ مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو وضو کا پانی جو ٹپکتا تھا صحابہ وہ پانی لیا کرتے تھے۔ آپ تھوک بھی کہیں پھینکتے تھے تو صحابہ اپنے ہاتھ پر وہ مل لیتے تھے، ہاتھ میں لے لیتے تھے، چہرے پہ مل لیتے تھے، پسینہ آپ کا لے لیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ انتہائی خوشبو والا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی، اور تمام انبیاء کی ذات جو ہے وہ مبارک ہے۔
اس سے برکت ان کی حیات میں لی جا سکتی ہے، لیکن کہیں ثابت نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور کسی صحابی نے آ کر آپ کی قبر مبارک پر ہاتھ پھیرا ہو، کوئی چادر ماری ہو، قبر سے دعا مانگی ہو، کہیں ایسا نہیں آیا۔ ہاں، بعض لوگ آپ کو قصے کہانیاں سنائیں گے ضعیف، ان پہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صحیح حدیث بولو، پیش کرو۔ کہیں کسی ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات کے بعد دعا تک نہیں کی، یہاں تک کہ مدینہ میں قحط سالی ہو گئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس کو بلایا کہ آپ ہمارے لیے دعا مانگیں۔ یہ نہ کیا کہ جا کے قبر سے مانگ لے، ایسا کبھی نہیں کیا کہ قبر کے پاس جا کے مانگے۔ ابو بکر، اس امت کی سب سے بہترین شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، لیکن کسی ایک صحابی نے ابو بکر سے برکت نہیں لی، حالانکہ جنتی ہیں، جنتی صحابی ہیں۔ عمر جنتی صحابی ہیں، کسی ایک صحابی نے عمر سے برکت نہیں لی کہ یا عمر کے کپڑوں کو چھوا ہو، یا بدن کو چھوا ہو، یا داڑھی کو چھوا ہو، یا ان کا جھوٹا لے لیا ہو، اس طرح کہیں نہیں ہیں۔ تو آج کل جو جعلی پیر ہیں، جو جعلی خلیفہ مجاز بنے ہوئے ہیں، ان پر دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے جسم میں کوئی برکت نہیں ہے ان کے اندر، بلکہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کا خاتمہ اسلام پر ہوگا یا کفر پر ہوگا۔ بھلا ہمیں کیا پتہ کسی کا کہ انسان کل مسلمان مرے گا یا کافر مرے گا۔ تو اس چیز میں برکت کا جو مسئلہ ہے یہ صرف خاص ہے انبیاء کے ساتھ۔ کسی چیز کو چھونا جائز نہیں ہے، پوری دنیا میں کسی چیز کو بوسہ دینا جائز نہیں ہے سوائے ایک کے، اور وہ ہے حجر اسود کعبے کے پاس، اس کو بوسہ دینا جائز ہے۔ ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چومنا جائز ہے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو دیکھ کر فرمایا کہ انی لأعلم انک حجر، مجھے پتہ ہے کہ تو ایک پتھر ہے، ولولا لا تنفع ولا تضر، تم نہ نقصان دے سکتے ہو نہ فائدہ، ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ ہوتا کہ وہ تمہیں بوسہ دے رہے ہیں تو میں بھی تمہیں بوسہ نہیں دیتا، لیکن چونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو اس لیے میں بوسہ دے رہا ہوں۔ تو حجر اسود کے علاوہ پوری دنیا میں کسی چیز کو ہاتھ پھیرنا، اس کے اوپر بوسہ دینا، یہ ناجائز، بلکہ یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔